ایک اہم سیمینار آزاد خود مختار اور سیکولر جموں کشمیر کے موضوع پر برٹش کشمیری ڈائسپورا کے زیر اہتمام برطانوی پارلیمنٹ میں انعقاد پذیر ہوا، جس کو چیئر ممبر برطانوی پارلیمنٹ لیڈز ایسٹ رچرڈ برگن نے کیا، جبکہ میزبانی کے فرائض ضیاء احمد اور ٹیم نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر سابق سربراہ لیبر پارٹی و آزاد ممبر برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کاربن اور ممبران برطانوی پارلیمنٹ افسانہ بیگم، طاہر علی، ڈیبی ابراہیمز، ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور چیئر آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آف کشمیر عمران حسین کی نمائندہ خصوصی کے علاوہ خود مختار کشمیر کے نظریہ سے وابستہ مختلف جماعتوں کے قائدین، کارکنان اور نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ اس سیمینار کا مقصد ممبران برطانوی پارلیمنٹ اور حکومت کی حمایت، ایک آزاد خود مختار اور متحدہ جموں کشمیر ریاست کے قیام کے لیے حاصل کرنا تھا۔ اس موقع پر برٹش کشمیری ڈائسپورا کے نمائندگان سردار مہتاب خان، خواجہ ندیم اسلم، عظمت اے خان، حسن خواجہ، تحسین گیلانی، کامران بیگ، محمد یاسر اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست جموں کشمیر 1947 سے قبل ایک متحد جغرافیائی اور سیاسی وجود تھا، جسے ظالمانہ طور پر 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انہوں نے برطانوی حکومت اور ممبران پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ، ایک متنازع و مقبوضہ ریاست کی مکمل آزادی و خود مختاری، وہاں بسنے والوں کی خواہشات اور امیدوں کے مطابق حل کروانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اس اہم سیمینار کے اختتام پر ایک مشترکہ قرارداد بھی پیش کی گئی، جسے اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس میں ریاست جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی اور یاسین ملک سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ برٹش پارلیمنٹ میں کشمیری ڈیاسپورا نے جو آج سیمینار کیا ہے، ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جموں کشمیر کی عوام اور عوامی حقوق کی جدوجہد کو برٹش کشمیری ڈیاسپورا بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان اور وادی کشمیر کے اندر جتنی جدوجہد ہے اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لانگ لیو کشمیر۔ جموں کشمیر ایک مقبوضہ متنازع خطہ ہے جس پہ ہندوستان اور پاکستان کا قبضہ ہے۔ ہم لوگ آج یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے اس کمیٹی ہاؤس میں برطانوی ایم پیز کے سامنے یہ پیغام رکھنے آئے تھے کہ جو مسئلہ 1947 میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے بننے کے بعد سے پیدا ہوا، اس مسئلے کے حل سے جو اخلاقی ذمہ داری ہے برطانوی پارلیمنٹ کی، اس کو دوبارہ سے ان کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کی جدوجہد کریں گے۔ آج برٹش پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کی آزادی پسند تنظیموں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ایکس لیبر لیڈر جیرمی کوربن سمیت بہت سے ایم پیز نے شرکت کی، اور آزادی پسند تنظیموں نے ان کے سامنے جو عنوان رکھا کہ خود مختار سیکولر جموں کشمیر جنوبی ایشیا اور دنیا کی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے اور اس کی سلامتی اور امن کا ضامن ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی بہترین پیش رفت ہوئی ہے۔ برطانیہ کے اندر آزادی پسند تمام جماعتیں متحد ہیں، اور جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے برطانیہ کے اندر سفارتکاری کو تیز کرنے کا عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر جو بنیادی جو حقوق ہیں انسانیت کے، اس کے اوپر جو ہم نے آج قرارداد پیش کی ہے کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو حق ہے تمام کشمیریوں کو، وہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق دیا جائے، اور اس ہاؤس آف کامن سے ہماری اپیل یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے۔ جی، آج ہم برٹش کشمیر ڈائسپورا کے زیر اہتمام یہاں برٹش پارلیمنٹ میں ایک جو کانفرنس کا انعقاد کیا، اس میں ہم نے پہلی بار جو برٹش کشمیریز انہوں نے جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری اور سیکولر ریاست کے قیام کے لیے اپنے موقف جو یہاں کے ایم پیز تک پہنچایا، اور اس بات میں ہمیں خوشی ہے کہ آج جیرمی کوربن، رچرڈ برگن اور بہت سارے دوسرے ایم پیز نے شرکت کی، جنہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی، اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر وہ ایک ریزولوشن ٹیبل کریں گے، اور اسی کشمیر کے حوالے سے، خود مختار کشمیر اور سیکولر کشمیر کے حوالے سے، تو ہمیں انشاءاللہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ آگے بڑھے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سفارتکاری ہو رہی تھی، اس میں ایک تاریخی دن ہے جب برطانوی کشمیریوں نے، کشمیری ڈائسپورا نے یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ کشمیر کا واحد حل خود مختار سیکولر سٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا، اور جس کو ایم پیز نے بھی جو ہے وہ اکنالج کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک نقطے کے اوپر چل کر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، اور مسئلہ کشمیر کا ایک بہترین منصفانہ اور دیر پا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔